لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات بھیج دیں بآواز بلند. ایک اور صلوات کی گزارش ہے. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ
مرضیہ بطول عذراء حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک اور صلوات شہزادی کے حضور۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں یا اہل بیت کے غم لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا غیر معمولی خوشیاں مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا بے انتہا غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ صدیوں کی طول تاریخ گواہ ہے کہ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، تو پھر ہم گمراہ کیوں نہ ہوئے؟ سبب یہ ہے کہ جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہمیں گمراہ کرنا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہمیں گمراہ کرنا چاہا تو شمع غم کربلا نے ہمیں راہ دکھا دی۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پا محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں، نہ کل گمراہ ہوں گے۔ اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جس قوم کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو۔ صلوات پڑھ لیں مل جل کے بآواز بلند۔ اسی لیے علامہ ریاض جرملی مرحوم نے فرمایا تھا کہ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ تو یہ 40ویں کی مجلس ایک ایسی عاشق سرکار سید الشہداء، ایک ایسی زن مومنہ، ایک ایسی کنیز جناب فضہ سلام اللہ علیہا کے لیے برپا ہو رہی ہے
کہ جن کی شخصیت، جن کی ذات، جن کا وجود اپنے آپ میں کنبے کے لیے برکتوں کا سبب تھا، نہایت ہی عالمہ فاضلہ خاتون، اپنے زمانے میں پڑھی لکھی قابل خاتون، ڈبل ایم اے کیے ہوئے اور دینی علوم میں مہارت رکھتی تھیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ ہمیشہ عزاداری کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتی تھیں اور پوری زندگی درس و تدریس میں گزار دی، بچوں کو تعلیم دینے میں صرف کر دی اور اپنے کنبے کی بھی تربیت اور اپنے بچوں کی بھی تربیت اس طرح سے کی کہ آج ان کی محنتوں کا ثمر دنیا کے سامنے موجود ہے۔ خداوند عالم مرحومہ کے درجات بلند کرے، کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے مرنے کے بعد بلندی درجات ہی کی دعا کی جاتی ہے، مغفرت کی دعا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ حدیث پیغمبر ہے من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ بخشا ہوا گیا۔ تو جب بخشا ہوا گیا تو دعائے مغفرت کیا بلکہ دعائے بلندی درجات ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، ایک اور صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ تو ہمارے محترم یوسف بھائی کہ ظاہر ہے کہ شریک حیات کا بچھڑ جانا بڑا دردناک پہلو ہوتا ہے، بچوں کے لیے ماں کا جدا ہونا بڑا دردناک پہلو ہوتا ہے۔ تو ان کی خواہش تھی کہ اس مجلس کو پڑھنے کی سعادت میں حاصل کروں، سو تقدیر نے یاوری کی اور زندگی نے مہلت دی تو آپ کے حضور حاضر ہوں کہ چند لمحے اس خانوادے کا ذکر کروں کہ جس خانوادے کا ذکر یہاں ہم سب کے لیے ذریعہ کامیابی ہے اور آخرت میں سبب نجات ہے۔ تو موت ایک حقیقت ہے، موت ایک امر ربی ہے، اور موت کے لیے عرض کروں ایک ہی جملہ کہ جس سے تمہید واضح ہو جائے، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے وہ بھی مانتا ہے بلکہ ماننے پر مجبور ہے جو خود خدا کو نہیں مانتا۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی دہریے بھی موت کے وجود کے قائل ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ موت وہ حقیقت ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا، موت آ کے رہے گی۔ اب زندگی بعد حیات، حیات بعد حیات، زندگی بعد زندگی، اس کے قائل تو ہو ہی نہیں سکتے وہ، لیکن موت کے قائل ہیں۔ اور فقرہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ دعائیں دینے کا وعدہ کریں، حیات بعد از حیات، زندگی بعد از زندگی، یعنی زندگی کے بعد زندگی، حیات کے بعد حیات، اس کے قائل تو دہریے کیا، اس کی دلیل بڑے بڑے نہیں دے سکتے۔ اس زندگی کی دلیل تو دے سکتے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، زندہ ہیں، بول رہے ہیں، زندہ ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، زندہ ہیں، لیکن اس زندگی کے بعد والی زندگی کی دلیل کائنات کی کوئی قوم نہیں دے سکتی سوائے اہل بیت کے چاہنے والوں کے، کیونکہ یہ اکیلی قوم ہے جو حیات بعد از حیات کی دلیل اس طرح دیتی ہے کہ مرنے والے کو قبر میں لٹا کے کہتی ہے اسمعی فہم
اسماعیل ہم صلوات بھیجے بابا، ایک اور صلوات بھیج دیں بابا حضرت یا علی اللہم صلی علی۔ یہ اکیلی قوم ہے جو حیات بعد حیات وجود رکھتی ہے، اس کی دلیل دے سکتی ہے کہ جب قبر میں ہم کسی کو لٹاتے ہیں تو ہم اس سے کہتے ہیں اسمع افہم، سن سمجھ، سنایا اور سمجھایا اسے جاتا ہے جو صاحب زندگی ہو، جو صاحب حیات ہو۔ علی کی محبت کا کمال یہی تو ہے کہ موت کے آنے کے بعد بھی علی کی محبت مرنے نہیں دیتی۔ آئے ہائے ہائے، ایک اور صلوات بھیج دے بابا۔ بس تھوڑی سی جنبش اپنے لبوں کو دیجیے گا تاکہ ہمیں سہارا مل جائے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں بابا ضرور۔ تو اب موت ایک حقیقت ہے جس کا اقرار سبھی کرتے ہیں، کوئی انکار موت نہیں کرتا، کوئی انکار اجل نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے کہ موت کسی کے لیے موت بن کے آتی ہے اور کسی کے لیے زندگی بن کے آتی ہے، موت کسی کے لیے سزا بن کے آتی ہے اور موت کسی کے لیے مغفرت بن کے آتی ہے، موت کسی کے لیے ڈراؤنی صورت میں آتی ہے اور موت کسی کے لیے دیدار علی کا بہانہ بن کے آتی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، موت کسی کے لیے دیدار علی کا بہانہ بن کے آتی ہے۔ لیکن جب موت آتی ہے تو اب یہ خاص پہلو ہے، مولا کے چاہنے والے جو عزا خانے سے باہر نیچے تشریف فرما ہے وہ بھی سنیں اور جو عزا خانے کے اندر ہیں وہ بھی سنیں، حالانکہ ابھی اچھی خاصی جگہ ہے، اگر لوگ تشریف لانا چاہیں تو عزا خانے میں تشریف لا سکتے ہیں۔ تو یہ خاص پہلو ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسے یادداشت کی بیاس پر تحریر فرمائیے گا، کیونکہ زندگی کے کسی موڑ پر ابلیس وسوسہ دے سکے یا نہ دے سکے، ایک ایسا خطرناک موڑ ہے جہاں پر ابلیس ضرور بہکاتا ہے، اور یہ زندگی کی وہ کمزور کڑی ہوتی ہے جہاں ڈگمگانے میں دیر نہیں لگتی۔ جیسے گھر کی کوئی عزیز فرد مرض الموت میں مبتلا ہو جائے تو گھر کے افراد فقط یہ نہیں کہ دواؤں پر بھروسہ کریں، یہ تو جسمانی بیماری کا تقاضا ہے، گھر کے افراد جسے جس سے عقیدت ہے وہ اس سے فریاد کرتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو کسی کو بادشاہ نجف جناب امیر سے عقیدت ہے، وہ نجف دوڑا چلا جا رہا ہے، اے بادشاہ دین و دنیا آپ کی ٹھوکروں میں حیات بستی ہے، آپ زندگی دے دیجئے۔ کسی کو مولا حسین سے عقیدت ہے، ایک کربلا کے میدان میں دم توڑتے ہوئے اسلام کو حیات دینے والے حسین۔ میں فکرے صرف کر رہا ہوں، ذرا دعاؤں کی خواستگاری کے ساتھ میرے عزیز کو زندگی عطا کر دیجئے۔ اکثریت وہ ہے جسے سکینہ کے چچا سے محبت ہے، جناب عباس پر بھروسہ ہے، اعتبار ہے، وہ درگاہ دوڑا ہوا گیا، اس نے پکڑا علم، اے سکینہ کے چچا آپ کو جناب سکینہ کا واسطہ ہے، آپ زندگی دے دیجئے، آپ شفا دے دیجئے۔ تو جو ہے جس سے عقیدت رکھتا ہے مانتا سب کو ہے، مگر ایک ربط خاص ہوتا ہے، ربط دل ہوتا ہے، تو وہ جا کے وہاں فریاد کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شفا ہو گئی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی انتقال ہوا
ابلیس طاق میں لگا رہتا ہے۔ اس نے کہا آ گئی وہ کمزور کڑی جہاں چوٹ مارنا ہے، آگے بڑھا۔ اس نے وسوسہ دیا، بڑے قائل تھے اختیار علی کے، بڑے قائل تھے اختیار حسین کے، بڑے قائل تھے اختیار باب الحوائج کے۔ گڑ گڑا تو لیے، دامن پسار پسار کے مانگ تو لیا، کیا ہوا؟ دے دی زندگی۔ میاں یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ سب خامخواہ کی باتیں ہیں۔ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو زندگی دے دینے میں کیا پریشانی تھی؟ اب کبھی لاہور پڑھتے ہیں، کبھی دماغ کو جھٹکتے ہیں کہ یہ کیسے وسوسے آ رہے ہیں، یہ کیسے خیالات آ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی لوگ اس میں بہک بھی جاتے ہیں کہ بھائی جب وہ اختیار رکھتے ہیں تو زندگی کیوں نہ دی۔ اب اس کا فلسفہ کیا ہے سنیے۔ اگر تفسیر آل محمد نہ ہو تو عقل بشر ترقی کرنے کے بعد بھی گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتی رہے۔ میں نے فقرہ کہا ہے، مولا کے چاہنے والوں ذرا محسوس کیجئے گا۔ چنانچہ اب تفسیر میں ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں جب بھی اہل بیت کے چاہنے والے کے مرنے کا وقت آتا ہے، جھانکنے کا عالم آتا ہے، تو ایسے عالم میں وقت اخیر کچھ نورانی سواریاں اس کے سامنے نازل ہوتی ہیں۔ اگر نہ بولے تو میرا دل ٹوٹے گا۔ کچھ نورانی سواریاں نازل ہوتی ہیں اور ان میں خود سرکار رسالت پناہ ہوتے ہیں اور خود علی مرتضیٰ ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ جھانکنے کے عالم میں سرکار رسالت پناہ کو دیکھتا ہے، علی مرتضیٰ کو دیکھتا ہے، کہاں کی تکلیف موت، کہاں کا مرض موت، کہاں روح کے کھچاؤ کی اذیت۔ ارے ایک نہ صحیح دو دو مسیحا آ گئے۔ واہ واہ، آئے 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 آئے، ایک بیمار کے لیے دو مسیحا۔ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بس وہ محو دیدار ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زبان مقفل ہو جاتی ہے، زبان پر تالا لگ جاتا ہے، ہم کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے، نہ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ رسول خدا تشریف لے آئے، میرے مولا تشریف لے آئے، ہم کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ ایسے عالم میں حضرت سرکار رسالت پناہ کو وہ سلام کرتا ہے اشاروں میں، حضرت جواب سلام دیتے ہیں، علی مرتضیٰ جواب سلام دیتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہیں تو اس کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی پردے ہٹتے ہیں تو اب اسے دیدار جنت ہوتا ہے۔ تو پیغمبر بتاتے ہیں کہ دیکھ، تو نے میرے حسین سے محبت کی، میرے علی سے محبت کی، میری بیٹی کے قاتلوں سے عداوت کی، تو نے ماتم کیا، تو نے غم حسین میں گریہ کیا، تو یہ دیکھ جنت میں یہ والا قصر میں نے تیرے نام کیا ہے، اور دیکھ یہ باغات تیرے ہیں، یہ خدمتگار تیرے ہیں، یہ نہریں تیری ہیں۔ وہ سارے مناظر اسے دکھائے جاتے ہیں، وہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اتنے میں پیغمبر کہتے ہیں مگر ایک طرف یہ تیری جزا ہے، دوسری طرف ذرا اپنے گھر والوں کی پکار بھی سن لے۔ اب جو وہ سنتا ہے تو کوئی علی مرتضیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، کوئی رسول خدا سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، کوئی جناب عباس سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، کوئی مولا حسین سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، مولا اسے اچھا کر دو، مولا اسے ٹھیک کر دو۔ رسول اللہ کہتے ہیں دیکھ یہ بھی
میں نے ہی تجھے دیا ہے، اور تیرے گھر والے بھی مجھ سے ہی فریاد کر رہے ہیں۔ اب یہ اختیار تجھے دیا کہ تو میرے ساتھ چلے گا یا گھر والوں کے پاس واپس جائے گا۔ اگر سب مل کے بول دیتے ہائے 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 ہائے، تو میرے ساتھ چلے گا یا گھر والوں کے پاس واپس، کیونکہ یہ بھی مجھی سے فریاد کر رہے ہیں، تو مرنے والا تڑپ کے کہتا ہے آقا مولا یہ تو فطرت دنیا ہے، کوئی کبھی بھی بچھڑے گا تو اذیت تو ہوگی، لیکن خدا چند دنوں کے بعد صبر دے دیتا ہے۔ بے شک انہیں تکلیف ہے لیکن چند دنوں کے بعد انہیں صبر آ جائے گا، مگر ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اب مجھے اس دنیا میں نہ چھوڑیے، آپ کو چھوڑ کے واپس نہ جاؤں گا، مجھے ساتھ لے چلیے، مجھے ساتھ لے چلیے۔ کیا اب اجازت ہے کہ فقرہ کہوں؟ اس کا مطلب موت اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے اجباری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ صلوات بھیجیں بابا۔ اللہم صلی علی محمد۔ موت اہل بیت کے چاہنے والے کے لیے بکیفیت اختیاری، بصورت اختیاری۔ مولا اب آپ کو ہم چھوڑ کے کہاں جائیں گے، اب آپ ہمیں اپنے ساتھ لے چلیے۔ آپ نے غور کیا تو اگر ایسے عالم میں شفا نہ ہو تو اختیار آل محمد پر شک نہ کریں، بلکہ بچھڑنے والے کے فیصلے کو تسلیم کر لیں کہ یہ خود ہمارے بچھڑنے والے کا فیصلہ ہے کہ وہ اب مولا کے قدموں میں رہے گا، وہ آقا کے ساتھ رہے گا۔ اچھا تو موت، اب ایک لفظ اور ہے قرآن میں، قیامت، ایک لفظ قرآن میں اور ہے قیامت۔ تو قیامت ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے آپ کے یہاں بھی صبح سے شام تک دو چار دفعہ تو ہر زبان پہ آ جاتا ہوگا، اور مسلمانوں کے تو کیا کہنے، مہنگائی بڑھی تو شور اٹھا قیامت آنے والی ہے، یعنی مہنگائی بڑھنے پہ قیامت آنے والی ہے۔ گیس سلنڈر کے دام بڑھ گئے، ان کا قیامت آنے والی ہے، کہ یہ دیوبند سے فتویٰ آ جائے قیامت آنے والی ہے، سلنڈر کے دام بڑھ گئے ہیں۔ کہیں اٹیک ہوا قیامت آنے والی ہے، تو بھئی قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ قیامت کیا ہے؟ کہ اصل میں مرنے کے بعد جس دن سب اٹھائے جائیں گے اور سب کا حساب کتاب ہوگا اس دن کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اجی ہاں ہوش کا علاج کرو، ابھی کہاں قیامت آنے والی ہے، پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیں بابا۔ پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی، ابھی کہاں قیامت آنے والی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امامت آئے گی تو تمہارے لیے قیامت ہوگی۔ صلوات بھیجیں بابا سے بولو۔ آپ تو شرما شرما کے صلوات پڑھ رہے ہیں، بلند صلوات پڑھ دیں۔ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ایک لفظ ہے موت، ایک لفظ ہے قیامت، گفتگو یہیں پہ تمام ہو جائے گی۔ خدا حسین کا واسطہ ہے، توجہ رکھیے گا، ایک لفظ ہے موت، ایک لفظ ہے
قیامت۔ دیکھیے ناموں کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ہر بچے کے دو نام تو ہوتے ہی ہیں۔ گھر میں پکارنے کا نام چنٹو، منٹو، پپو، اور یوں دوسرا نام ہے فضل علی، محمد حسین، تو ہر گھر میں دو نام تو ہوتے ہی ہیں۔ اسی طریقے سے مکے کے کئی نام ہیں۔ شہر مکہ جو ہے تو ارض مکہ کے کئی نام ہیں۔ تو جس طرح ہر گھر میں ایک بچے کے کئی نام ہوتے ہیں، جس طرح زمینوں کے مختلف نام ہوتے ہیں، اسی طرح قیامت کے بھی کئی نام ہیں۔ جیسے ایک نام ہے یوم الجزا، جزا کا دن۔ ایک نام ہے یوم الحساب، حساب کا دن۔ ایک نام ہے یوم القیامہ، قیامت کا دن۔ وہیں ایک نام قیامت کا اور ہے یوم المسابقہ، فضیلتوں کے مظاہرے کا دن۔ یوم المسابقہ، فضیلتوں کے مظاہرے کا دن۔ تو دیکھیے یوم جزا تو علی کے شیعوں کے لیے ہے، یوم سزا علی کے دشمنوں کے لیے ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یوم المسابقہ کس کے لیے ہے؟ تو دیکھیے ہم تو اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ہم اپنے کو اس گروہ میں شامل کریں جس کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے لیے قیامت کا دن یوم المسابقہ ہے۔ آخری صف تک کے لیے توجہ، پلکے نہ جھپکے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہیں، ہم گنہگار، عاصی، خطا کار، ہم تو خود ہی محتاج ہوں گے شفاعت کے۔ ایک آس لگائے بیٹھے ہوں گے حسین کی ماں آئے میری شفاعت کرے، حسین کے بابا آئیں میری شفاعت کریں، حسین کے بھائی آئیں میری شفاعت کریں۔ تو ہم لوگ تو شفاعت پانے والوں میں ہیں، ہم لوگ فضیلتوں کا مظاہرہ کرنے والوں میں تو ہیں نہیں۔ اس کا مطلب قیامت کا دن ہمارے لیے یوم مسابقہ نہیں ہے، وہ کوئی اور گروہ ہے جس کے لیے یوم مسابقہ ہے۔ تو وہ گروہ کون سا ہے؟ اب اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ گروہ ہے انبیاء کا۔ انبیاء کے لیے قیامت کا دن ہوگا یوم مسابقہ۔ پوری توجہ، چونکہ مومنہ بڑی مولائی تھیں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو انبیاء کے لیے ہوگا یوم مسابقہ۔ اب کیفیت یہ ہوگی کہ بلندی پہ ایک مسند نور ہوگی۔ اب ایسے دلوں کے دروازے محترم اعجاز زیدی صاحب خدمت میں گزارش ہے کہ ادھر تشریف لے آئیں، ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ ایک اور صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ یا علی، خاص طور سے سنیے گا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یوم مسابقہ تو وہ انبیاء کے لیے وہ گروہ انبیاء ہوگا جس کے لیے قیامت کا دن ہوگا یوم مسابقہ۔ اب یہ بلندی ہے، قیامت کا دن ہے، میری طرف دیکھ رہے ہیں، قیامت کا دن، یہ بلندی مسند نور بچھی ہوئی، اور اس مسند نور پر کھولیے دروازہ دل، اس مسند نور پر کوئی اور نہیں بیٹھا ہوا ہے، کعبے کی دیوار میں در کرنے والا بیٹھا ہے۔ علی مرتضی تشریف فرمائیں اور ان کے سر پر تاج ولایت، اس شان سے روز محشر مسند نور پر جلوہ فگن ہے۔ یہ ہے صف انبیاء۔ آواز قدرت آئے گی، اے میرے انبیاء دیکھو آج کا دن تمہارے لیے یوم مسابقہ، ذرا ایک ایک کر کے آؤ، جیسے جیسے
نام پکاروں آتے جاؤ اور مظاہرہ کرو اپنی فضیلت کا، دیکھوں تو کہ کس کے پاس کیا ہے۔ یہ کہہ کے مشیت آواز دے گی، آدم آدم سب سے نکل کے آئیں گے، معبود کیا حکم ہے؟ آدم ذرا اپنی فضیلتوں کا مظاہرہ کرو۔ آدم کہیں گے معبود ساری فضیلتیں تیری عطا کردہ ہیں، جو سب جانتا ہے، میں کیا عرض کروں؟ کہ نہیں بتاؤ، آج کا دن تمہارے لیے یوم مسابقہ ہے۔ آدم بیان کرنا شروع کریں گے، معبود میں خلیفۃ اللہ۔ اللہ کہے گا یہ تو ٹھیک ہے، فضیلت کا مظاہرہ کرو۔ صفی اللہ، یہ تو ٹھیک ہے، فضیلت کا مظاہرہ کرو۔ واہ 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 واہ، آدم اول، یہ تو ٹھیک ہے، فضیلت کا مظاہرہ کرو۔ تو نے دولت علم سے نوازا، یہ تو ٹھیک ہے، فضیلت کا مظاہرہ کرو۔ آدم گھبرا کے کہیں گے پروردگارا کس معیار کی فضیلت سننا چاہتا ہے؟ وہ معیار کون سا ہے جس معیار کی فضیلت تو سننا چاہتا ہے؟ اللہ علی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا معیار یہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی مرتضیٰ کی طرف اشارہ کر کے خدا کہے گا معیار یہ علی ہے۔ علی جیسی کوئی فضیلت رکھتے ہو تو بتاؤ۔ آدم پیچھے ہٹیں گے پروردگارا یہ میرے بس میں نہیں، میں کہاں اور یہ کہاں؟ اللہ کہے گا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں ٹھہرا تراب اور یہ ہے ابو تراب۔ میں ٹھہرا تراب، یہ ہے ابو تراب، یہ ہیں، میں ہوں، میں ان جیسی فضیلت کہاں سے لے کے آؤں؟ اللہ کہے گا ٹھیک ہے آدم تم ادھر آ جاؤ۔ نوح، ہاں معبود آؤ، آئے، آج یوم مسابقہ ہے، بتاؤ اپنی فضیلت۔ نوح بیان کرنا شروع کریں گے، تیرا نبی ہوں، وہ تو ہو، کچھ اور بتاؤ۔ تیرا رسول ہوں، وہ تو ہو، کچھ اور بتاؤ۔ واہ 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 واہ، صاحب شریعت ہوں، ہاں ٹھیک ہے، کچھ اور بتاؤ۔ اولو العزم ہوں، ہاں کچھ اور بتاؤ۔ معبود کشتی بنانے والا ہوں، وہ تو ہو، کچھ اور بتاؤ۔ گھبرا کے کہیں گے نو پروردگارا اتنی فضیلتیں بتا چکا، معیار فضیلت کیا ہے جو سننا چاہتا ہے؟ اللہ کہے گا معیار وہ ہے، ہائے 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 ہائے، معیار وہ علی ہے، اس کی جیسی کوئی فضیلت ہو تو سناؤ۔ نو کہیں گے معبود یہ میرے بس میں نہیں، کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں ٹھہرا کشتی بنانے والا، یہ ہے کشتی بچانے والے۔ ہائے 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 ہائے، میں کشتی بنانے والا، یہ کشتی بچانے والے، میں ان کے برابر کہاں؟ نہیں۔ اللہ کہے گا نو ادھر آ جاؤ، پھر آواز آئے گی ابراہیم، ابراہیم آگے بڑھیں گے، اب امت کو ذرا سا سکون آئے گا، ملے گا کہ اب بات بنے گی، کیونکہ انہیں ابراہیم سے محبت تھوڑی ہے، انہیں تو علی سے عداوت ہے۔ آئیں گے ابراہیم، معبود کیا حکم ہے؟ ابراہیم آج کا دن یوم مسابقہ ہے، فضیلت بیان کرو اپنی۔ ابراہیم آواز دیں گے پروردگارا تیرا نبی ہوں، کب وہ تو ہو، کچھ اور بتاؤ۔ تیرا خلیل ہوں، وہ تو ہو، کچھ اور بتاؤ۔ ہائے 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 ہائے، مینا تک آنے والا ہوں، کب وہ تو ہو، کچھ اور بتاؤ۔
سبحان اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں، تیرا دوست ہوں وہ تو ہو، کچھ اور بتاؤ۔ معبود تیرا گھر بنانے والا ہوں، تیرا کعبہ بنانے والا ہوں۔ ہاں وہ تو ہو، کچھ اور بتاؤ۔ معبود انسانوں کا امام ہوں، کہاں وہ تو ہو، کچھ اور بتاؤ۔ تو اب سب کچھ تو بتا چکے ابراہیم، نبی ہوں، صاحب شریعت ہوں، خلیل ہوں، کعبے کا بنانے والا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ اور بتاؤ، کچھ اور بتاؤ، کچھ اور بتاؤ۔ ابراہیم نے گھبرا کے کہا معبود وہ معیار تو بتا جس معیار کی فضیلت سننا چاہتا ہے۔ مشیت نے پھر وہی کہا معیار وہ علی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ضرور ہاتھوں کو بلند کر دیجئے گا۔ معیار وہ علی ہے، اس کے معیار کی کوئی فضیلت ہو تو مظاہرہ کرو۔ ابراہیم پیچھے ہٹیں گے، آواز دیں گے پروردگارا یہ میرے بس میں کہاں یہ، کہاں میں؟ اللہ کہے گا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ہوں کعبہ بنانے والا، یہ کعبے میں آنے والے۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجے۔ میں ہوں کعبہ بنانے والا اور یہ ہیں کعبے میں آنے والے، تو کہاں یہ، کہاں میں؟ پھر آخر کو اللہ کہے گا موسیٰ قریب آئیں گے۔ موسیٰ آج کا دن تمہارے لیے بس بات تمام ہو رہی ہے، یوم مسابقہ ہے، بتاؤ فضیلت کا مظاہرہ کرو۔ موسیٰ کہیں گے معبود تیرا نبی ہوں، کہاں وہ تو ہو، اور کچھ؟ معبود تیرا کلیم ہوں، ہاں وہ تو ہو، اور بتاؤ کچھ؟ معبود فرعون کو ہرانے والا ہوں، کہاں وہ تو ہو، کچھ اور بتاؤ؟ معبود نیل میں رستہ بنانے والا ہوں، کہا وہ تو ہو، کچھ اور بتاؤ؟ معبود صاحب عصا ہوں۔ تو اب یہ آخری کمال تھا موسیٰ کا، معبود صاحب عصا ہوں۔ اللہ نے کہا ہو، کچھ اور بتاؤ؟ موسیٰ نے کہا معبود سب کچھ تو بتا چکا، وہ معیار کون سا ہے جس معیار کی فضیلت تو سننا چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا معیار علی ہے، علی جیسی کوئی فضیلت ہو تو بتاؤ۔ موسیٰ نے گھبرا کے کہا یہ میرے بس میں نہیں، کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ہوں صاحب عصا، علی ہے صاحب ذوالفقار۔ علیم مولا، اللہ واہ 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 واہ، کہ میں ٹھہرا صاحب عصا، یہ ہیں صاحب ذوالفقار، میں کہاں اور یہ کہاں؟ آخر کو اللہ کہے گا عیسیٰ تم بھی آ جاؤ۔ عیسیٰ آئیں گے، اللہ کہے گا عیسیٰ یوم مسابقہ ہے، بیان کرو۔ عیسیٰ کہیں گے معبود تیرا نبی ہوں، کہ کچھ اور؟ معبود میں نے ٹھوکر سے مردے جلائے، کہ کچھ اور؟ میں نے بیماروں کو اچھا کیا، کہ کچھ اور؟ عیسیٰ نے تڑپ کے کہا پروردگارا یہ تو بتا تو کیسی فضیلت سننا چاہتا ہے؟ اللہ نے اشارہ کیا اس کے جیسی کوئی فضیلت ہو تو سناؤ۔ عیسیٰ نے دیکھا، آواز دی معبود یہ میرے بس میں نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جس مالکہ کے شوہر ہیں میں اس کی کنیز کا بیٹا ہوں۔
کیا سنا مولا کے چاہنے والوں نے. یہ جس مالکہ کے شوہر ہیں میں اس کی کنیز کا بیٹا ہوں. تو یہاں یہ کیوں کہا کہ کنیز کا بیٹا ہوں؟ باپ کا نام لینا چاہیے. ارے انہوں نے کہا جناب عیسیٰ کے والد ہیں کہاں جو وہ اپنے باپ کا نام لیتے؟ جناب عیسیٰ ایک ایسے پیغمبر ہیں کہ جو بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے. تو بغیر باپ کے دنیا میں تشریف کیوں لائے جناب عیسیٰ؟ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں. سبب کیا تھا جو بغیر یوم مسابقہ، بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بغیر باپ کے دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ تو اب یہاں پر عام طور سے علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قانون مشیت یہ ہے کہ ایک معصومہ بی بی کی شادی، آپ سے دعائیں چاہوں گا، غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. معصومہ بی بی کی شادی غیر معصوم سے، کیونکہ شریعت مصطفی میں زوجہ ہے محکومہ، شوہر ہے حاکم، لہذا کسی عالم میں معصوم غیر معصوم کا محکوم نہیں ہو سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں؟ لہذا معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہوگی. جب یہ طے ہو گیا کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی، تو اب یہ جتنے رشتے بھیجنے والے تھے نبی کے گھر، آئینے میں صورت تو دیکھ لیتے. ہائے 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 ہائے. تو اب علماء کیا کہتے ہیں کہ مریم کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ اس زمانے میں کوئی معصوم لڑکا نہیں تھا کہ جس سے مریم کی قیامت یوم مسابقہ ہے، جس سے مریم کی شادی ہوتی. یہ سبب ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہنا کہ عہد مریم میں کوئی معصوم تھا ہی نہیں، یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ جناب یحییٰ موجود ہیں اور جناب یحییٰ رشتے میں ہیں جناب مریم کے خالہ زاد بھائی. میں کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، رشتے میں جناب مریم کے خالہ زاد بھائی. تو جناب یحییٰ جیسا معصوم تو ہے، تو جناب مریم کو تانے دلوانے کی ضرورت کیا تھی؟ یحییٰ سے رشتہ ہوتا، عیسیٰ بھی بغیر باپ کے نہ رہتے. لیکن اللہ نے مریم کی شادی نہ کی، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن یحییٰ سے مریم کی شادی نہ ہوئی. اللہ معصوم کو خلق بھی کر سکتا تھا. اگر آپ یحییٰ کو الگ بھی کر دیں تو وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو اسی لمحے کسی معصوم نبی کو خلق کر سکتا تھا اور اس سے مریم کی شادی کر سکتا تھا، مگر نہیں کیا. اس نے بغیر شادی کے عیسیٰ جیسا بیٹا دیا، لیکن مریم کی شادی نہ کی، حالانکہ مریم کو روزے رکھنا پڑے، عیسیٰ کو بچپن میں بولنا پڑا، لیکن پھر بھی شادی نہ کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کیوں نہ کی؟ جب یحییٰ تھے تو شادی کیوں نہ کی؟ وجہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ہے، یوم مسابقہ. مریم کو قرآن میں کہا گیا ہے بطول. سارا مجمع اگر بولے گفتگو یہیں پر ہے تمام. مریم کو کہا گیا ہے بطول، اور علی کی زوجہ فاطمہ زہرا بھی ہے بطول. بس فرق اتنا ہے، مریم ہے بطول صغرا، فاطمہ ہے بطول کبرا. مریم ہے بطول صغرا، فاطمہ ہے بطول کبرا. تو چونکہ مریم بھی بطول،
فاطمہ بھی بطول، اور قیامت کا دن ہے یوم مسابقہ، لہذا اگر یحییٰ سے مریم کی شادی ہو جاتی تو سارے نبی تو کنارے کھڑے ہو جاتے، لیکن یحییٰ یہ ضرور کہتے پروردگارہ اور فضیلتوں میں تو نہیں مگر ایک فضیلت میں علی جیسا ہوں، یہ بھی ایک بطول کے شوہر، ہائے ہائے ہائے، میں بھی ایک بطول کا شوہر، یہ بھی ایک بطول کے شوہر، میں بھی ایک بطول کا شوہر۔ اللہ نے کہا یاد رکھو یحییٰ، مریم ہمیں یہ تو گوارا ہے کہ تمہیں بغیر شادی کے بیٹا عطا کر دوں، مگر یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی محشر میں میرے علی کی برابری کرے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تمام کر دی بات میں نے۔ بات تمام ہو گئی کہ یہ تو گوارا ہے کہ تمہیں بغیر شادی کے بیٹا دے دوں، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ روز محشر کوئی میرے علی کی برابری کرے۔ آپ نے غور فرمایا تو موت برحق ہے، البتہ چاہنے والوں کے لیے موت مژدہ حیات ہے، موت ذریعہ زندگی ہے، موت ذریعہ نجات ہے۔ ہمیں اس کے سوا کیا چاہیے؟ دیدار علی ہو جائے، ہم تو مرتے مرتے جی اٹھیں گے۔ علی کی صورت دیکھ کے جب علی مرتضیٰ ہماری نظروں کے سامنے آئیں گے تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم مر رہے ہوں گے، سامنے مولا آئیں گے، ہم دیکھتے ہی سب سے پہلے سلام کر کے کہیں گے مولا اپنے حسین کا پرسہ لے لو۔ اے مولا اپنے اس مظلوم کا پرسہ لے لو جسے کند خنجر سے ذبح کر دیا گیا۔ بلند ہو گئیں آوازیں، رونے کو آمادہ ہو گئے۔ ظاہر ہے مجلسی مجمع ہے، ایک کنیز جناب فضہ کے 40ویں کی مجلس ہے۔ میں اپنے برادر بزرگ یوسف بھائی کو کیا تعزیت پیش کروں؟ شریک حیات کا بچھڑنا دردناک پہلو ہے، مگر یہ سوچ کے صبر کیجئے یوسف بھائی کہ مرحومہ گئیں لیکن پسلیاں سلامت تھیں۔ کسی نے جلتا ہوا دروازہ پہلو پر نہ گرایا، کسی نے بازوؤں کو تازیانہ مار کے زخمی نہ کیا۔ آئے کونین کی ملکہ، آئے وہ شہزادی جس پر رونے رلانے کے دن آ رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں، محترم اعجاز زیدی صاحب سے اس فقرے کے لیے دعائیں چاہوں گا۔ یہ وہ دن ہے کائنات کی ہر بیٹی اپنے گھر میں چین سے ہے، مگر نبی کی بیٹی پل پل نیر بہائے جاتی ہے، روئے جاتی ہے۔
آئے میرا بابا، آؤ دیکھو امت کیا سلوک کر رہی ہے۔ آوازوں کو دبا کے نہ رویا کیجئے، یہ تو شہر عزا ہے، یہ شہر گریہ ہے۔ بلند ہو گئی آوازیں تو تعزیت کیا دوں یوسف بھائی کو۔ بیٹوں سے ملاقات ہوئی، ایک بیٹا جس نے پردیس کو گھر بنایا، بڑا فرزند کینیڈا میں ہے، ماں کے لیے سن کے بے چین ہوا، اتنی دور سے دوڑے دوڑے چلے آئے، اماں نہ رہیں، چلو ہاں۔ دیکھیے یہ ایک عجیب رشتہ ہوتا ہے، بیٹا ماں کو چھوڑ کے پردیس آسانی سے چلا جاتا ہے، لیکن کوئی ماں سے اگر یہ کہے کہ بچے کو چھوڑ کے چلی جاؤ، یہ امتحان کربلا کی ماؤں کا تھا۔ بچے لہو میں نہائے جلتی ریتی پر پڑے تھے، مائیں رسیوں میں بندھی بھی شام جا رہی تھی۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ علیہ۔ بلند ہو گئی آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ حسین علیہ السلام کے میں ایک چھوٹی سی روایت اور مجلس تمام کروں گا، اگر میں پڑھ سکا تو شاید ہی کوئی ایسی آنکھ ہو جو شرمندہ رومال زہرا رہ جائے۔ مرحومہ کے دو بیٹے، کوئی بیٹی جی بیٹی، دو بیٹے ہیں ہمارے یوسف بھائی کے، دو بیٹے ہیں۔ ابھی یوسف بھائی کی حالت دیکھی تو بڑی دل کو چوٹ لگی۔ میں محلے والوں سے پوچھتا ہوں، بتائیے مرحومہ کے مرنے کے بعد مرحومہ کی کوئی اولاد آپ کے دروازے پہ آئی اور اس نے کہا کہ میری ماں مر گئی ہے، کفن دے دو؟ کہ اللہ نہ کرے کوئی اولاد اتنی محتاج ہو کہ اس کا باپ مر جائے اور ماں مر جائے اور کفن دینے کو نہ ہو۔ تو پھر سکینہ بھی تو حسین کی بیٹی تھی۔ کربلا کا جنگل، سکینہ دوڑتی جا رہی ہے، آگے آگے سکینہ، پیچھے پیچھے زینب۔ رک جاؤ میری بیٹی، رک جاؤ میری سکینہ، کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں مجھے جانے دے، میرا دل جل رہا ہے، میرے کلیجے میں آگ لگی ہے۔ آگے بڑھ کے بچی کو اٹھایا، گودی میں لیا، رخساروں پر رخسار رکھے۔ بتاؤ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ پھوپھی اماں بات یہ ہے، جب سے بابا کو بے کفن دیکھا، آوازوں کو نہ دبائے، جب سے ہر پل لگتا ہے میں مر جاؤں گی، تو کہ سکینہ جاتی کہاں ہو؟ کہ پھوپھی اماں بیٹھ جاؤ تو بتاؤں۔ خاک پر ابو تراب کی بیٹی بیٹھ گئی، زانو پر بچی کو بٹھا لیا۔ اب بتاؤ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ پھوپھی اماں میں نے ایک واقعہ سنا ہے،
کہ کیا سنا ہے؟ کہ میں نے سنا ہے کہ میرے جد کے صحابی ابو ذر غفاری تھے۔ کہاں بیٹی؟ کہ انہیں پردیس میں موت آئی تھی۔ کہاں آئی تھی؟ کہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی۔ کہاں تھی؟ کہ اس کے پاس کفن دینے کو نہ تھا۔ کہاں؟ کہ وہ رستے پر جا کے کھڑی ہو گئی تھی، آنچل پھیلا کے کہا تھا اے گزرنے والوں، میرا باپ صحابی رسول ہے، اگر ہو سکے تو کفن دے دو۔ وہ بھی اماں میں تو حسین کی بیٹی ہوں، میں بھی سر راہ جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا کے کھڑی ہو جاؤں گی۔